فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار۔ آج کل ہم جو کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 14، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہم جلد ہفتم پڑھ رہے ہیں، اور ہم اب اس وقت ریڈنگ کے پارٹ نمبر 14 میں آغاز کرنے جا رہے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 174 سے، اور یہ بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ خطبہ نمبر 186 کو پڑھنے کا ہم آغاز کر چکے تھے، اور یہ اس خطبے کی جو پہلا حصہ ہے ابھی ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں، اس کی شرح و تفسیر کے بارے میں ہمارا یہ چیپٹر چل رہا ہے۔ جی بالکل، اب ہم نے جہاں تک پڑھا تھا آپ سے اجازت چاہی تھی اس سے آگے چلتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اجمالی علم ہے، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ خدا وہی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا، یہاں تک پڑھا تھا، اور اب آگے لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کلو معروف بنفسہ ہی، ترجمہ ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، لائن کیونکہ بڑی ہے۔ ترجمہ ہے کہ جو اپنی ذات سے پہچانا جائے وہ مخلوق ہوگا، اور جو دوسرے کے سہارے پر قائم ہو وہ علت کا محتاج ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ خدا ایسا وجود ہے جو ہر اعتبار سے لامحدود اور لامتناہی ہے، اور کبھی کسی محدود کی فکر اور سوچ میں سما نہیں سکتا، اسی لیے وہ خیال و قیاس و گمان اور وہم سے برتر ہے۔ اگر سوال کیا جائے تو ہم خدا کو کیوں کر پہچانیں گے، اور اس کے بعد لکھا ہے یہاں سوالیہ نشان ہے کہ اگر سوال کیا جائے تو ہم خدا کو کیوں کر پہچانیں گے، تو کہیں گے کہ ہم اکثر و بیشتر دو طریقوں سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کے آثار و افعال کے ذریعے جو عالم ہستی کو پر کیے ہوئے ہیں، اور جہاں ہماری نظر پڑتی ہے اس کا جلوہ اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حقیقت وجود کی تحلیل کے ذریعے جو اجمالاً واجب الوجود پر منتہی ہو جاتی ہے، جیسے اصطلاح میں برہان صدیقین کہتے ہیں، جبکہ احادیث اور دعاؤں میں یا من دلہ علی ذاتہ بذاتہ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ البتہ یہ بھی ایک اجمالی علم ہے، نہ اس کی حقیقت ذات کا علم، کیونکہ وہ تمام افکار یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام و اولیاء کے افکار سے بھی خارج ہے۔ یہ نقطہ بھی واضح ہے کہ ہر چیز کسی دوسری چیز کے ذریعے قائم ہوتی ہے، خواہ وہ عرض کی صورت میں اس پر عارض ہوتا ہو یا وجود جوہری کی صورت میں اس سے وابستہ ہو، بہرحال وہ کسی دوسری شے کا معلول ہے۔ میم عین لام واو لام، خداوند تعالیٰ جو واجب الوجود ہے معلول نہیں ہے بلکہ قیوم ہے، اپنی ذات کے ذریعے قائم ہے، اور دوسروں کا قیام اس کے ذریعے ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام اللہ کے افعال و تدبیرات اور اس کی بے نیازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما وہ فاعل ہے، بغیر آلات کو حرکت میں لائے، وہ ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا ہے، بغیر فکر کی جولانی کے وہ تونگر و غنی ہے، بغیر دوسروں سے استفادہ کیے، انورٹڈ کاما لکھا ہے کیوں جو کسی کام کی انجام دہی میں اوزار و وسائل کا سہارا لیتا ہے،
دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ کیوں جو کسی کام کی انجام دہی میں اوزار و وسائل کا سہارا لیتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی طاقت محدود ہے، اور جس کو اپنی تدبیرات میں تفکر اور غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسا اس کے علم کی محدودیت کی وجہ سے ہے کہ ناچار مطالعہ اور غور و فکر کے ذریعے اس علم میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جس کا علم و قدرت لامحدود ہو تو وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ خدا کے سوا جو بھی بے نیاز ہوتا ہے وہ مال و مقام وغیرہ جو اس کے وجود سے خارج ہے کے حصول کے ذریعے بے نیاز ہوتا ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ ذاتی طور پر غنی اور بے نیاز ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 15، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ لوگوں سب کے سب خدا کے محتاج ہو اور خدا ہی سب سے بے پرواہ اور لائق حمد و ثنا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آ گئے ہیں ہم پیج 176 پر، لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام انہی اوصاف کے تسلسل میں فرما رہے ہیں، انورٹڈ کاما، نہ زمانہ اس کا ہم نشیں اور نہ آلات اس کے معاون و معین ہیں، اس کی ہستی زمانے سے پیشتر، اس کا وجود عدم سے سابق اور اس کی ہمیشگی نقطۂ آغاز سے بھی پہلے ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ جملے کا کچھ حصہ ہے عربی کا کہ لا تصحبہ، لا ہجے کر دیتی ہوں، لام الف تے سواد اور تے کے اوپر زبر ہے، تصحبہ، ہے پہ زبر ہے، پھر بے پہ پیش ہے اور پھر ہے پہ پیش ہے، تو لا تصحبہ الاوقات کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمان ایک حادث امر ہے، اور خداوند تعالیٰ جس کی ذات ازلی و ابدی ہے حوادث کے ساتھ قرین نہ تھا، قاف رے یہ نون، قرین نہ تھا اور نہ ہوگا، اور نہ کبھی آلات و اوزار اس کے مددگار رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے عربی کا کہ یہ جملہ جو کہ فاعل لا باضطراب آلۃ کے جملے میں فرق شاید اس حوالے سے ہو کہ پہلے والے جملے میں افعال خدا سے متعلق گفتگو تھی کہ خدا اوزار اور وسائل کا محتاج نہیں، جبکہ یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے اوزار اور وسائل سے مدد نہیں لیتا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے مولا ہی کے جو جملوں میں سے کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوا ہے، سبق الاوقاتا کونہو سمیت 3 جملے در حقیقت لا تصحبہ الاوقاتوں کے جملے کے لیے ایک شرح ہے، شین رے ہے، شرح ہے، کیونکہ جب ہم نے مانا کہ خدا زمان و مکان سے برتر ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا وجود زمان سے پہلے تھا اور اس کی ہستی نے عدم پر سبقت پائی ہے اور اس کی ازلیت ہر آغاز پر مقدم ہے۔ یہاں ایک سوال پیش آتا ہے اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا وجود خدا نے عدم پر سبقت پائی، حالانکہ عدم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر وجود خدا سبقت پائے۔ پھر لکھا ہے کہ سوال، یہاں پہ سوال یا نشان تھا اس جملے میں کہ عدم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر وجود خدا سبقت پائے، سوال یا نشان۔ اس سوال کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ عدم سے مقصود یہاں مخلوقات کا عدم ہے، یعنی جب اس کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ ہوا تب بھی خدا موجود تھا۔ کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ خداوند کے واجب الوجود ہونے سے کنایا ہے، کیونکہ جو ذات واجب الوجود ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور رہے گی اور عدم پر غلبہ رکھتی ہے، اور عدم اس کی پاک ذات پر عارض نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ جو عربی کا جملہ کہ والابتداء ازلہ، اس کی ہمیشگی ابتدا سے پہلے سے ہے۔ یہ جو جملے اس جملے کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی ازلی اور ابدی ذات اس سے برتر ہے کہ آغاز و ابتدا رکھتی ہو۔ اب آ گئے ہم پیج 177 پہ، لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام بعض دیگر اوصاف کی طرف آتے ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس انورٹڈ کاما کہ اس نے جو احساس و شعور کی قوتوں کو ایجاد کیا اسی سے معلوم ہوا کہ وہ خود حواس و آلات شعور نہیں رکھتا، انورٹڈ کاما کلوز، کیونکہ حواس
حواس کا پایا جانا موجودات امکانیہ کے خواص اور لوازم میں سے ہے، اور عرض اور معروض دو مختلف چیزیں ہیں۔ نیز ترکیب خداوند تعالیٰ کی ذات میں معانی نہیں رکھتی۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حواس کو ایجاد کر کے اپنے بندوں کو یہ بتا دیا کہ حواس اور احساس عارضی امور میں سے ہیں اور اشیاء کی ذات سے الگ چیز ہیں۔ بندے بھی یہیں سے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ذات اقدس حواس کی حامل نہیں، کیونکہ اس کی ذات عوارض کا محل اور مظہر نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور چیزوں میں ضدیت ذوات دالیتے قرار دینے سے معلوم ہوا کہ اس کی ضد نہیں ہو سکتی، اور چیزوں کو جو اس نے ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے اسی سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کلام کی تفسیر یوں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دو متضاد موجود میں سے دونوں ہی محدود ہوتے ہیں اور ان کی حالت مختلف ہوتی ہے، جبکہ ذات خداوند تعالیٰ نے محدودیت رکھی دوبارہ پڑھتے ہیں، جبکہ ذات خداوند تعالیٰ نہ محدودیت رکھتی ہے اور نہ کوئی چیز اس پر عارض ہوتی ہے۔ اسی طرح دو ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کے قرین ہوں، ان میں سے بھی ہر ایک محدود ہوتی ہے اور وہ عوارض کی حامل ہیں، جبکہ اس کی ذات ہر لحاظ سے لامحدود ہو اور عوارض سے عاری ہے۔ پھر امام علیہ السلام متضاد امور کے چند مصادیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ ہم مولا کے کلام کو پڑھتے ہوئے پیج 178 پر آ گئے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس نے نور کو ظلمت کی، روشنی کو اندھیرے کی، خشکی کو تری کی اور گرمی کو سردی کی ضد قرار دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ واضح ہے کہ یہ تضاد فلسفی رکھتا ہے اور وہ اعتدال کا پیدا کرنا اور ان میں سے ہر ایک سے برے آثار کا ختم کر دینا ہے۔ اگر سورج ہمیشہ کرۂ زمین کے کسی خاص مقام پر چمکتا رہے اور کچھ دیگر مقامات ہمیشہ تاریکی میں رہیں تو یقیناً زندگی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ جو کچھ سورج کی روشنی میں ہوگا وہ تپش کی شدت سے جل کر نابود ہو جائے گا، اور جو چیزیں تاریکی میں ہوں گی وہ منجمد ہو کر رہ جائیں گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 72 کے ترجمہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہو کہ بھلا تم نے دیکھا ہے کہ اگر خدا ہمیشہ کے لیے قیامت تک تمہارے سروں پر رات کو چھائے رکھتا تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آتا، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ انورٹڈ کاما ہے، سوالیہ نشان بھی ہے۔ پھر لکھا ہے اس کے بعد کہ آپ ان سے پوچھئے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ قیامت کے دن تک دن ہی رکھے تو اللہ کے سوا وہ کون معبود ہے کہ جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ سامعین، یہ جو ہم نے انورٹڈ کاما میں پڑھا یہاں سے یہاں تک کہ آپ ان سے پوچھئے سے لے کر اور کیا تم دیکھتے نہیں تک، یہ حوالہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 72۔ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ آگے چلتے ہیں اور اب ہم یہاں پہ تیسری سورہ قصص کی آیت نمبر 73 کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اور دیکھو یہ اس کی رحمت کی کار سازی ہے کہ تمہارے لیے رات اور دن الگ الگ ٹھہرا دیے تاکہ رات کے وقت راحت پاؤ اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، بریکٹ میں لکھا ہے کاروبار مشیت میں سرگرم رہو، بریکٹ کلوز، اور تاکہ تم شکر گزار ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظلمت تو ایک عدمی امر ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے خدا نے خلق فرمایا ہو یا ضد کے طور پر نور کے مقابل میں قرار پائے۔ یہی سوال اس آیہ شریفہ جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 1 ہے، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے بہترے یہ رے بڑی بہترے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس میں مختلف قسموں کی تاریکی اور روشنی بنائی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ تو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ
جو جملہ چل رہا تھا کہ تو یہ ضد کے طور پر نور کے مقابل میں قرار پائے، یہی سوال اس آیت شریفہ جو ہم نے پڑھی اس میں پیش آتا ہے۔ اور اب ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 179 پہ لکھا ہے مگر اس نقطے پر توجہ کرنے سے اس کا جواب مل جاتا ہے کہ رات کی ظلمت اور اسی طرح دیگر تاریکیاں مطلق ظلمت نہیں ہیں جو عدمی ٹھہرے، بلکہ یہ نور کی ضعیف ترین حالت ہے۔ اسی لیے جب رات میں اچانک تمام چراغ بجھ جاتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن آہستہ آہستہ جب ہماری آنکھیں اس ضعیف ترین روشنی سے مانوس ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ لہٰذا ظلمت اور تاریکی بھی خدا کی مخلوقات میں سے ہے جو نور کے ساتھ تضاد رکھتی ہے۔ اب ورڈ لکھا ہے عربی کا کہ الوضوحا اور بالبہمتی، بے پہ ہے، بالبہمتی بے پہ پیش ہے، ہے پھر میم پہ زبر ہے اور تا کے ساتھ زیر ہے۔ پھر لکھا ہے اس کا جملہ ممکن ہے کہ رنگوں کے اختلاف کی طرف اشارہ ہو جس کی حکمت اور فلسفہ اشیاء میں تمیز اور پہچان ہے۔ لفظ وضوح واو پہ پیش ہے، واو زواد واو ہے، زواد پہ بھی پیش ہے۔ وضوح ہلکے اور روشن رنگوں کی طرف اور بہمت گہرے رنگوں کی طرف اشارہ ہے۔ یا بین طلوعین، تو لام واو عین یہ نون، بریکٹ میں لکھا ہے طلوع فجر اور طلوع آفتاب، تو یا بین طلوعین اور بین غروبین کے نیم روشن اور نیم تاریک حالات کی طرف اشارہ ہے، جبکہ جمودہ باللیل خشکیوں اور سمندروں کی طرف اشارہ ہے۔ نیز جامد اور نمی والی اشیاء کی طرف کہ ان میں سے ہر ایک خاص فلسفہ وجودی رکھتی ہے، جبکہ یہ ایک اور اسی طرح عربی کی لائن ہے چھوٹی سی کہ والحرورہ بالسردی کا جملہ اشارہ ہے سال کی فصلوں کی طرف یا کلی طور پر گرمی اور سردی کی طرف کہ ان میں سے ہر ایک زندہ موجودات کی زندگی اور پرورش میں ایک خاص کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے 4 دیگر اوصاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ ایک دوسرے کی دشمن چیزوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے والا، متضاد چیزوں کو باہم قریب لانے والا اور باہم پیوستہ چیزوں کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ امام علیہ السلام اس بیان میں چند بہت ہی اہم نکات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے عالم خلقت کی تدبیر میں کام لیا ہے۔ بہت سے مقامات پر 2 ضدوں کو جمع فرمایا ہے، جیسے روح کو جو کہ ایک خفیف اور مادے سے ماورا جوہر ہے، خاکی جسم کے ساتھ پیوند دیا ہے اور مختلف موجودات کو ایک دوسرے کے قرین قرار دیا ہے، جو کہ انسانوں، حیوانوں اور پودوں کے جسم کی ترکیب اور ساخت میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دسیوں قلز قاف لام زے بریکٹ میں لکھا ہے دھات اور دھات نما کے ایک دوسرے کے ساتھ قرار پانے سے ایک انوکھی ترکیب وجود میں آتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 ضدوں جیسے برقیات میں مثبت اور منفی بار کے درمیان جاذبہ اور کشش قرار دی ہے اور 2 یکساں بار جیسے 2 مثبت یا 2 منفی بار کے درمیان دافعہ دال الف عین ہے قرار دیا ہے۔ نر اور مادہ جنس کے درمیان فطری طور پر جاذبہ اور 2 ہم جنسوں کے درمیان دافعہ قرار دیا ہے۔ ہم پیج 180 پر آگئے ہیں، ساتھ 181 بھی پڑھیں گے۔ لکھا ہے یوں امام علیہ السلام نے موجودات عالم میں سے 4 قسموں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جن میں سے بعض متضاد ہیں جیسے نور و ظلمت اور روح و جسم، اور بعض متباین ہیں میم تے بے الف یہ نون، بعض متباین ہیں جیسے مختلف نوعیت کے جاندار اور پودے جو تباین تے بے الف یہ نون کے باوجود آپس میں تضاد نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے درمیان ایک الفت اور سازگاری قرار دی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ تیسری قسم وہ موجودات ہیں جو ایک دوسرے سے دور ہیں لیکن انہیں آپس میں نزدیک کرتا ہے، جیسے 2 مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی جو عشق و محبت کے نتیجے میں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔
چوتھی قسم وہ امور ہیں جو ذاتی طور پر ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے ہیں لیکن خداوند تعالیٰ نے تدبیر کائنات میں انہیں دور قرار دیا ہے، جیسے منظومہ شمسی کے کرے جو معروف نظریے کے مطابق کبھی ایک دوسرے کے ساتھ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آپس سے جدا کر کے منظومہ شمسی کو وجود بخشا یا یہ کہ درختوں کے اجزائے ترکیبی اور پتے خشک ہونے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو کر دوسرے درختوں اور پودوں کی پرورش کے لیے سرگرم عناصر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی ہواؤں کو دینے والا حکم کے ذریعے مختلف علاقوں کے بادل کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور حیات بخش بارش کا سامان مہیا کرتا ہے، پھر بعض دیگر ہواؤں کو حکم دے کر ان بادلوں کو منتشر کر کے کہیں اور بھیج دیتا ہے۔ جی ہاں، اس کی ربوبیت اور تدبیر ایسی ہے کہ وہ کبھی دو ضدوں کو جمع کر دیتا ہے اور کبھی دو متباین چیزوں کو باہم نزدیک کر دیتا ہے، جبکہ کبھی دور کی چیزوں کو نزدیک اور نزدیک کی چیزوں کو دور کر دیتا ہے۔ سامعین، اب ہم شرح و تفسیر مکمل کرنے کے بعد پڑھنے جا رہے ہیں نقطے میں ہیڈنگ ہے جمع ضدین کی کیفیت، جیم میم عین، ساتھ اس کے ہے زیر، پھر ہے ضدین ضاد دال یہ نون، ضدین، جمع ضدین کی کیفیت۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات ازداد کے اجتماع سے تشکیل پائی ہے اور تضاد تکامل کا سبب ہے۔ بعض حکماء کے بقول اگر تضاد نہ ہوتا تو پروردگار کی طرف سے فیض کا سلسلہ جاری نہ رہتا۔ ہم سامعین پہنچ گئے پیج 181 پر، لکھا ہے بعض نے اوپر امام علیہ السلام کے کلام علیہ السلام میں مذکور جملے کو اس مطلب پر گواہ قرار دیا ہے، اور یہ جو جملہ ہے تھوڑا لمبا ہے تو عربی ہم کہیں غلطی نہ کر دیں، لیکن یہ بتا دیتی ہوں کہاں سے کہاں تک ہے۔ یہ ہے مؤلف بین متعادیاتہا مقارن بین متبایناتہا۔ میں نے کوشش تو کر لی اور زیر زبر پیش کو بھی سنبھالا کہ یہ اس جملے کو اس مطلب پر گواہ قرار دیتے ہیں۔ اب آگے اگلے پیراگراف میں ہے کہ نظریہ جدلیاتی مادیت، اس جیم دے دال لام یہ الف تے چھوٹی ہے، جدلیاتی مادیت، اس کی ساتھ میں لکھا ہے میٹیریلزم ڈائلیکٹک کے پیروکار بھی اپنے مکتب کے 4 اصولوں میں سے ایک جمع ضدین کو قرار دیتے ہیں۔ اب یہ ضدین ہے یا ضدین ہے، بہرحال یہ میں دونوں طرح میں نے پڑھ دیا۔ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر موجود اپنے اندر اپنی ضد کی پرورش کرتا ہے اور اس ضد کے ظاہر ہونے کے بعد وہ سابقہ موجود ختم ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں چوزے اور انڈے وغیرہ کی مثال پیش کرتے ہیں اور اس سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ سرمایہ کاری کا نظام اپنی ضد کی، جو کہ سوشلزم اور کمیونزم ہے، اپنے اندر جبری طور پر پرورش کر رہا ہے اور ان کے ظہور سے سرمایہ داری نفی ہو جاتی ہے۔ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے کچھ بیہودہ اور سست باتوں کی بنیاد رکھی جن کا ذوف اور نادرستی عمل کے میدان میں ظاہر و آشکار ہو گیا، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اس مکتب کی بساط لپیٹ دی گئی۔ البتہ اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ضدین، اب بریکٹ میں لکھا ہے، یا نقیزین، نون قافیے زوادیہ نون کا جمع ہونا ایک فلسفی اصطلاح ہے جس کا مفہوم ایک ہی جگہ پر تمام جہات، جیم ہے الف تے، جہات سے جمع ہونا ہے، یعنی ایک ہی آن میں ایک معین جگہ پر زندہ بھی ہونا اور مردہ بھی۔ واضح ہے کہ ضدین یا نقصین کا ان معنوں میں اجتماع ناممکن اور محال ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ لیکن کبھی عرفی طور پر اجتماع ممکن ہوتا ہے، جیسے یہ کہ 2 سفید اور سیاہ جسم آنے واحد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، یا 2 باہم متصل وقت میں کبھی کوئی جسم سفید ہو اور کبھی سیاہ ہو۔ یہ معنی نہ صرف محال نہیں بلکہ دنیا کے بڑے حصوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس نقطے پر توجہ کرنے کے بعد ہم اصل مسئلے کی طرف پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کا مدیر و مدبر خدا کی ذات اقدس ہے، جس نے کہیں
ازداد الف زواد دال الف دال ازداد کا نظام رائج کیا ہے، اور جیسا کہ امام علیہ السلام کے کلام میں ذکر ہوا، نور و ظلمت اور حرارت و ٹھنڈک کو باہم مخلوط کیا، اور شب و روز سال کی فصلوں، بادلوں، ہواؤں اور سورج کے نظام کو اہم کاموں پر لگا لیا، اور کہیں ملتی جلتی اور ہم آہنگ اشیاء کا نظام رائج کیا، جیسے ایک انسان کے جسم کے اعضاء یا ایک پودے کے اعضاء میں نہ صرف تضاد نہیں پایا جاتا بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تضادات تیز واد الف دال الف تے کے تضادات جیسا کہ ذکر ہوا بہت سے مقامات پر انسانی معاشرے کی ترقی اور موجودات کے تکامل میں بہت اہم کردار کر سکتے ہیں۔ مثبت رقابت ہر معاشرے میں ترقی کا سرچشمہ ہوتی ہے اور مختلف میدانوں میں طاقت و قوت کا باعث ہوتی ہے، یہاں تک کہ شیطان کا مومنوں کے مد مقابل میں ہونا بھی ان کی ایمانی قوت میں اضافے کا باعث ہے۔ یہاں پر ہم آ گئے ہیں پیج 182 پر، اور خطبہ 186 کا دوسرا حصہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم پوری عربی میں خطبہ نہیں پڑھتے، کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے میں کوئی غلطی نہ کریں عربی، کیونکہ ہم اہل زبان اردو کے حوالے سے ہیں تو ہم عربی میں بہت سی غلطیاں کر سکتے ہیں، اور کیونکہ کلام امام ہے تو میں اس چیز سے ڈرتے ہوئے صرف پیراگراف کا پہلا اور آخری ورڈ بتاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ دوسرا حصہ ہے اس خطبے کا جو عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ لا یشملو بحد ولا یحسبو، یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے ان ملامست النساء، اور اب آئیے ترجمہ۔ وہ کسی حد میں محدود نہیں اور نہ گننے سے شمار میں آتا ہے۔ جسمانی قوی تو جسمانی چیزوں ہی کو گھیرا کرتے ہیں اور اپنے ہی جیسوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ انہیں لفظ منز میم پہ پیش ہے، میم نون زال اور زال پہ بھی پیش ہے، منزو، انہیں لفظ منزو نے قدیم ہونے سے روک دیا ہے اور لفظ قدیم نے ہمیشگی سے منع کر دیا ہے۔ لفظ لا نے کمال سے ہٹا دیا ہے۔ انہی اعضاء و جوارے اور حواس و مشاعر کے ذریعے ان کا موجد عقلوں کے سامنے جلوہ گر ہوا ہے، اور انہی کے تقاضوں کے سبب سے آنکھوں کے مشاہدے سے بری ہو گیا ہے۔ حرکت و سکون اس پر طاری نہیں ہو سکتے، بھلا جو چیز اس نے اپنی مخلوقات پر طاری کی ہو وہ اس پر کیوں کر طاری ہو سکتی ہے، اور جو چیز پہل اسی نے پیدا کی ہے وہ اس کی طرف عائد کیوں کر ہو سکتی ہے، اور جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہو وہ اس میں کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کی ذات تغیر پذیر قرار پائے گی، اس کی ہستی قابل تجزیہ ٹھہرے گی، اور اس کی حقیقت ہمیشگی و دوام سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اگر اس کے لیے سامنے کی جہت جیم ہیتے جہت ہوتی تو پیچھے کی سمت بھی ہوتی، اور اگر اس میں کمی آتی تو وہ اس کی تکمیل کا محتاج ہوتا، تکمیل تے کاف میم یہ لام، تکمیل کا محتاج ہوتا، اور اس صورت میں اس کے اندر مخلوق کی علامتیں آ جاتی اور وہ خود کسی خالق کے وجود کی دلیل بن جاتا، حالانکہ ساری چیزیں اس کی ہستی کی دلیل تھیں۔ وہ اس مسلمہ امر کی روح سے کہ اس میں مخلوق کی صفتوں کا ہونا ممنوع ہے، اس سے بری ہے کہ اس میں وہ چیز اثر انداز ہو جو ممکنات میں اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ عدلتا بدلتا نہیں، نہ زوال پذیر ہوتا ہے اور نہ غروب ہونا اس کے لیے روا ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ورنہ محدود ہو کر رہ جائے گا۔ وہ آلو اولاد رکھنے سے بالا تر اور عورتوں کو چھونے سے پاک ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہاں پر خطبے کے دوسرے حصے کا ہم نے ترجمہ مکمل پڑھ لیا۔ پیج 183 ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ لکھا ہے امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں صفات سلبیہ میں سے چند دوسری صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ کسی حد میں محدود نہیں اور نہ گننے کے سے شمار میں آتا ہے۔ جسمانی قوی تو جسمانی چیزوں ہی کو گھیرا کرتے ہیں اور اپنے ہی جیسوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پہلے اور دوسرے جملے کی تفسیر واضح ہے، اس لیے کہ خداوند تعالی ہر طرح سے لامحدود ہے
اور اگر محدود ہوتا دوبارہ پڑھتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے جملے کی تفسیر واضح ہے، اس لیے کہ خدا بند تعالیٰ ہر طرح سے لامحدود ہے، اور اگر محدود ہوتا تو واجب الوجود نہ ہوتا بلکہ ممکن الوجود ہوتا. اسی طرح اگر خدا حساب اور گنتی میں آتا تو بھی ممکن الوجود ہوتا، اس لیے کہ واجب الوجود کے اندر گنتی اور حساب کا کوئی عمل دخل نہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ خدا بند تعالی واحد و یکتا ہے تو واحد و احد عدد کے معنی میں نہیں بلکہ بے نظیر و بے مثل ہونے کے معنی ہے. اور اب یہاں پر عربی کا ایک جملہ کہہ لیجیے چھوٹا سا جو لکھا ہے کہ لیسا کمثلہ شیئن، لیکن دوسرے اور تیسرے جملے کی تفسیر میں جو ابہام پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے نہج البلاغہ کے شارحین میں اختلاف نظر پایا گیا. یہی لکھا ہے جی بالکل کہ شارحین میں اختلاف نظر پایا گیا ہے. ان دو جملوں کی تفسیر سے مربوط مشکل کا حل اس بات میں پوشیدہ ہے کہ قرائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سید رضی رحمۃ اللہ نے خطبوں کے انتخاب کے دوران اپنی خاص روش کے مطابق ان دو جملوں سے مربوط چند جملوں کو یہاں حذف کیا ہے. اگرچہ سید رضی رحمۃ اللہ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ مربوط جملوں کے درمیان فاصلہ پیدا نہ ہو، مگر کبھی ممکن ہے کہ وہ بے توجہی میں ایسا نہ کر پائے ہوں. آئیے پیج 184 پہ آ گئے. لکھا ہے اس بات کی گواہی کہ یہاں کچھ جملے حذف ہو گئے ہیں. تحفہ العقول کی وہ روایت ہے جو آپ علیہ السلام ہی سے نقل ہوئی ہے. اس کا یہاں پر ترجمہ تو نہیں لکھا ہوا، لا تفوقہ. ابھی کیونکہ 2 لائنیں ہیں اور اس میں کافی غلطی کی گنجائش ہے. ہم پڑھتے ہیں اس سے آگے کیا ہے، یا یہ کہاں سے کہاں تک ہے بتا دیتی ہوں کہ لا تفوقہ متا یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہوا ہے الا نظائرہا. اب آگے اس کے لکھا ہے کہ خدا کی ذات میں متا یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ کب معنی نہیں رکھتا کہ اس سے قبل یا بعد وجود پاتا ہو، اور قد جس کے معنی کسی کام کے کر چکنے کے ہیں، قاف دال قد کر چکنے کے ہیں، اس کی تعبیر اس کے نزدیک نہیں ہوتی کہ اسے محدود کرے. اور نہ لفظ لام عین لام لال بریکٹ میں اس کے مطلب لکھے ہیں شاید، نہ لفظ لال اسے پوشیدہ اور مخفی کرتا ہے کہ اس کا علم شک سے مخلوط ہو جائے. اور لفظ ہوا جس کے مطلب میں بریکٹ میں لکھا ہے وہ اس کی تمام ذات کو شامل نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت ذات آشکار ہو جائے. اس لیے کہ یہ کلمات بریکٹ میں لکھا ہے متا، قد، لال اور ما میم عین وغیرہ ایسی تعبیرات ہیں جو اپنے آپ کو محدود کرتی ہیں. بریکٹ میں لکھا ہے یعنی صرف ان مقامات پر استعمال ہوتی ہیں کہ جہاں بات نامعلوم زمان و مکان سے متعلق ہو. بریکٹ کلوز. اور یہ تعبیرات اپنی ہی جیسی چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یعنی وہ نظائر جو عالم ممکنات میں پائے جاتے ہیں، نہ کہ خدا کی پاک ذات میں کہ جو بے نظیر ہے. اور اب ہم آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ پھر اس مطلب کی تاکید فرماتے ہیں. اب یہاں پہ جو تاکید فرما رہے ہیں مولا وہ یہ ہے کہ بریکٹ میں کہ انہیں لفظ منزو میم نون زالوا منزو نے قدیم ہونے سے روک دیا ہے، لفظ قدیم نے ہمیشگی سے منع کر دیا ہے، اور لفظ لولا نے کمال سے ہٹا دیا ہے. اس کی وضاحت انورٹڈ کاما ہو گیا. پھر لکھا ہے اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ لفظ منزو اس مقام پر استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے وجود سے متعلق تاریخ پوچھنی ہو. اس بنا پر ممکنات کے بارے میں اس لفظ کے استعمال سے ہمیں بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ حادث ہیں نہ کہ قدیم. اسی طرح جب لفظ قد قاف دال قد یعنی ماضی میں استعمال ہوتا ہے تو کسی چیز کے ماضی قریب میں واقع ہونے کے معنی دیتا ہے، جبکہ لولا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز کے تکامل کی راہ میں کوئی مانع یا رکاوٹ پیش آئی ہو، جیسا کہ قرآن میں کافروں سے متعلق ارشاد ہوتا ہے سورہ سبا آیت 31 انورٹڈ کاما کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لا چکے ہوتے انورٹڈ کاما کلوز. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام خدا کے کچھ دیگر اوصاف یوں بیان فرماتے ہیں. یہ اوصاف پڑھیں گے ہم اگلی نشست میں. ہم آپ سے پیج 184 پہ اجازت چاہتے ہیں. 185 پر انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.